اپنا اور اپنے کورس کا تعارف کروانے کے بعد چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا لیسن، جو کہ جس کا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان لینگویج کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ سب کی سب بیسکلی لفظوں سے مل کے بنتی ہیں۔ کوئی بھی لینگویج ہو اس میں الفاظ ہیں، حروف ہیں اور الفاظ ہیں۔ حروف مل کے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ مل کے جملوں کی شکل میں بامعنی گفتگو اور آئیڈیاز شیئر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ جو انگلش لینگویج ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں ورڈز ہیں۔ ان ورڈز کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پارٹس آف سپیچ۔ تو ہمارا اس وقت جو لیسن ہے اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں اور پارٹس آف سپیچ کی کتنی ٹائپس ہیں۔ پارٹس یہ ٹریڈیشنل گرامر کے اندر ٹرم یوز ہوئی، جس کا مطلب ہے حصے، یعنی اس کے لینگویج کے الفاظ کے حصے۔ یوں کہہ لیجئے کہ لینگویج کے الفاظ کی کیٹیگریز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹائپس آف ورڈز، قسمیں اس کی، یہ بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ٹیکنیکل ٹرم جو اس کے لیے یوز کی جاتی ہے ٹائپس آف ورڈز کے لیے وہ ہے پارٹس آف سپیچ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلش میں کتنے پارٹس آف سپیچ ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہیں ناؤنس، پھر ہیں وربس، پھر ہیں پروناؤنس، پھر ہیں ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، پریپوزیشنز، کنجنکشنز اینڈ انٹرجیکشنز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ دیر آر 8 ڈفرینٹ پارٹس آف سپیچ۔ 8 مختلف پارٹس آف سپیچ ہیں جن کے ناموں سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ تو ناؤ لیٹس کوئکلی گو تھرو دا ڈیفینیشنز آف آل 8۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن جو دی گئی ہے وہ ناؤن کی ہے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea۔ کسی پرسن، شخص، جگہ، پلیس، آئیڈیا آپ سمجھتے ہیں، اور چیز کا نام ناؤن کہلاتا ہے۔ In a sentence, nouns can play the role of a subject۔ ایک سینٹینس کے اندر ناؤن ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی موضوع ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ آبجیکٹ وہ چیز جس کے اوپر کوئی ایکشن پرفارم ہوتا ہے، ورب کے بعد آتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال اتنا یاد رکھنا کافی ہے۔ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے، آبجیکٹ کمپلیمنٹ، اپوزیٹو اور ایڈجیکٹو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑی مشکل ٹرمز ہیں لیکن سمجھنا مشکل ان کو بالکل بھی نہیں ہے جب میں آپ کو ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ناؤن اتنا فی الحال یاد رکھیے کہ نام کو کہتے ہیں، اور نام چیزوں کا، جگہوں کا، آئیڈیاز کا اور اشخاص کا۔ اور دیکھیے دوسری ڈیفینیشن ہے ورب کی۔ A verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen۔ وہ ورڈ جو کسی ایکشن کو شو کرے، جو کسی ہیپننگ کو شو کرے، جو کسی بینگ کو شو کرے، کسی حالت کو شو کرے، یعنی وہ ورب کہلاتا ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ کام۔ بینگ کیا ہے؟ ہونا۔ جیسے میں الطاف ہوں، آپ خالد ہو سکتے ہیں، آپ زاہد ہو سکتے ہیں، ہونا۔ تو یہ بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں ورب۔ تو یہ جو ورب ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے، آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کمز a pronoun۔ A pronoun is a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse, for example, I, you, or to someone or something mentioned elsewhere in the discourse, for example, she, it, this۔ وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، pronoun۔ pronoun words that are used in place of nouns۔ ناؤنس کیا ہے؟ نام۔ جب میرا نام الطاف اور میرے لیے پروناؤن کیا ہے؟ آئی۔ ہم سب پاکستانی، ہمارے لیے ہم کے لیے وی، ٹھیک ہے۔ تو ناؤنس کے لیے جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں وہ پروناؤنس کہلاتے ہیں۔ ان کی مختلف ٹائپس ہیں، یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دین نیکسٹ ڈیفینیشن از این ایڈجیکٹو۔ An adjective is a word naming an attribute of a noun such as sweet, red and technical۔
ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی کسی کوالٹی کو, ایٹریبیوٹ کو, کریکٹرسٹک کو, 3 لفظ یوز کیے ہیں, کوالٹی, کریکٹرسٹک اور ایٹریبیوٹ. کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی صفت یا خصوصیت, اس کے بارے میں بتائے. جیسے پین ہے تو میں کہوں لال پین, ریڈ, ٹھیک ہے, یا یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے سویٹ, میں بنانا ہے تو میں کہوں سویٹ بنانا. تو یہ جو سویٹ اور یہ جو ریڈ ہے یہ ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اس کا وصف بتا رہا ہے, تو دے آر نون ایز ایڈجیکٹیوز. پھر نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایڈورب کی. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. An adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb or a word group, expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. Again, definition سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی کوئی مشکل چیز ہے. ارے بھائی بالکل بھی نہیں. ایسے الفاظ جیسے پروناؤن ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے, اسی طرح verb کے بارے میں, کوئی ورب یعنی کوئی ایکشن یا کوئی بینگ, کچھ ہونا, اس کے بارے میں کوئی لفظ کچھ بتائیں تو وہ ایڈورب کہلاتے ہیں جنرلی. اس کے علاوہ ایڈوربس کوالیفائی کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کسی اور ایڈورب یا کسی اور ایڈجیکٹو کے بارے میں. ڈیٹیلز ڈیفینیٹلی بعد میں. نیکسٹ کمس a preposition. A preposition is a word governing and usually preceding a noun or pronoun and expressing a relation to an other word or element in the clause, as in the man on the platform, she arrived after dinner, what did you do it for. وہ الفاظ جو ناؤن کا کسی دوسرے ناؤن کے ساتھ, جیسے میز پر کتاب, بک آن دا ٹیبل, آن جو لفظ ہے, ٹھیک ہے, میری جیب میں پین, پین in my pocket, in, تو یہ بیسکلی اسپیس, جگہ اور ناؤن کا, بیسکلی ناؤن اور اس کی جگہ, ریلیشن شپ وتھ ٹائم, پلیس اور مینر, یہ ہمیں بتاتے ہیں prepositions. پھر نیکسٹ ڈیفینیشن ہے کنجنکشن کی. A conjunction is a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. For example, and, but, if. وہ الفاظ جو کسی دوسرے لفظ کو, ایک لفظ کو دوسرے سے ملاتے ہیں. مثلا 2 لفظ ہیں خالد اور احمد, تو ہم نے ملانا ہے ان کو, تو ہم کہیں گے خالد اینڈ احمد. تو یہ جو اینڈ ہے یہ کنجنکشن ہے. یہ 2 ورڈز کو بھی ملا سکتی ہے, 2 فریزز کو بھی ملا سکتی ہے, 2 کلازز کو بھی ملا سکتی ہے, اور یہ سب کچھ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں سکھائیں گے. اینڈ دین an interjection is an exclamation. یہ 8واں پارٹ آف اسپیچ ہے انٹرجیکشن. یہ ایکسکلیمیشنز ہیں اسپیشلی ایز اے پارٹ آف اسپیچ. فار ایگزامپل جی ایم ای, یعنی ایکسکلیم کرتے ہیں آپ, اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا ہو جب آپ نے, تو یو ایکسکلیم. کسی بھی قسم کا ایموشن, خوشی کا, واو, حیرانی کا, ونڈرفل, ٹھیک ہے, ایکسائٹمنٹ کا, مائی گاڈ, یہ جو اس طرح کے ایکسپریشن ہیں جو ہماری ایکسائٹمنٹ, ہمارے ایموشنس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ان کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, پارٹس آف اسپیچ کا اوور ویو لیا آپ نے. 8 پارٹس آف اسپیچ پھر سے ریکال کر لیں. ناؤنس, وربس, پروناؤنس, ایڈجیکٹیوز, ایڈوربس, پریپوزیشن, کنجنکشنز اینڈ انٹرجیکشنز. ان سب کے بارے میں بہت سے لیسنز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے, کہ جو آپ لینگویج میں کریں گے. لیکن ان 8 پارٹ کو فوکس کرتے ہوئے بہت سے لیسنز ہیں جن میں بہت سی پریکٹس ایکسرسائزز, ایگزامپلس کے ساتھ یہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر کیے جائیں گے, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ پروفیشینٹ لرنر بنیں.